बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता तो सिर्फ ये तस्बीह का वजीफ़ा कर लें, मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। जिन्हें नमाज की फिक्र है सिर्फ वही वीडियो देखें। मोहतरम नाजरीन, अगर मेरे किसी भाई या बहन का नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, नमाज पढ़ते वक्त दिल नहीं लगता, तो ये तस्बीह का वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन मोमिन लोग जो अपनी नमाज में खुशू व खुजू रखते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। नाजरीन, इस मुबारक आयत के तहत फरमाया गया है कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है और उनके आज़ा साकिन होते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि आप अजान की आवाज़ सुने, दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आए कि नमाज पढ़ लूँ, मगर अगले ही लम्हे दिल टूट कर बैठ जाए, जिस्म हिलने को तैयार ना हो, इबादत की तरफ रग़बत ना हो, सुस्ती, गफलत या अंदर की कोई कमज़ोरी इंसान के कदम रोक ले, तो जान लें आप अकेले नहीं हैं। ये आजमाइश बहुत से मुसलमानों पर आती है, मगर असल बात यह है कि जिसे नमाज की फिक्र हो, जिसके दिल में दर्द हो, जिसे ये एहसास हो कि मैं रब के हुजूर हाजिर नहीं हो पा रहा, बस वही शहादत वाला है। क्योंकि जिसे फिक्र होती है अल्लाह खुद ही रास्ता निकाल देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुख्तसर सा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। एक ऐसी तस्बीह जो दिल को नमाज की तरफ खींच लाती है, जो इंसान के अंदर ऐसा नूर पैदा करती है कि फिर वो नमाज छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करे, उसकी ज़िंदगी में मौत तक नमाज तर्क नहीं होती। ये बातें मुबालगा नहीं बल्कि दिल की कैफियत का इल्म है। जब दिल तैयार हो जाता है तो जिस्म खुद ब खुद सजदे की तरफ चलता है। नाजरीन, हम समझते हैं ये नहीं कि हमने नमाज छोड़कर कोई आम गलती कर दी हो। नहीं, नमाज छोड़कर हमने अपनी किस्मत की सबसे बड़ी नेमत खुद ही दूर कर दी है। नमाज वो वाहिद दरवाज़ा है जिससे रहमतें, सुकून, रिज़्क, सेहत, मोहब्बत सब कुछ आता है। जब इंसान नमाज से दूर होता है तो घर में बरकत नहीं रहती, दिल में घुटन होती है, जहन में परेशानी होती है, चेहरे पर रंग नहीं रहता और ज़िंदगी में अजीब सी उलझन आ जाती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। चाहे ज़िंदगी का कोई भी मकाम हो, अगर हम वापस पलट जाएं तो रहमत हमारी तरफ दौड़ कर आती है। नमाज तमाम फ़र्ज़ों में सबसे ज़्यादा अहम और आम फहम है। कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत से माला माल हैं। जहाँ इसकी ताकीद आई है और इसके तर्क करने वालों पर वईद फरमाई है। नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून है। नमाज बदनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। इस्लाम का शरफ नमाज है। ये शैतान के चेहरे को काला कर देती है, मोमिन के लिए बाइसे फ़ख्र है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला ख़ास तौर पर नमाज की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जितना भी कदम नमाज की तरफ बढ़ाया जाता है उतने गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक़ में लिख दिया जाता है। जंग में हो, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में हो या दुश्मन के खौफ से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, तब भी नमाज को क़ज़ा की सूरत में अदा करना लाजिम और फ़र्ज़ है। ये इस्लाम का हुक्म है और नमाज वाकई शहादत की ज़मानत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हिदायत है परहेजगारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम रखते हैं, और जो हमने दिया है इसमें से अपनी राह में खर्च करो। और फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी मुसलमानों के साथ रुकू करो। हमारी शरीयत में यही है, या फिर जमात के साथ नमाज अदा करो। और फरमाता है कि तमाम नमाजों खुसूसन दरमियानी नमाज की हिफाजत करो और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े रहो। और फरमाता है कि नमाज की शान बहुत बड़ी है, मगर खुशू करने वालों पर नमाज का हुक्म सख्त और संजीदा है। ये चीज़ उन लोगों के लिए बयान की गई है जो कमा हक्का पढ़ने वाले हैं। ये कहता है कि नमाज की अहमियत उन नमाजियों के लिए है जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, वक्त गुजार कर पढ़ते हैं और उठते हैं। नमाज की अहमियत इस बात से भी मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अहकाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजे। जब नमाज फ़र्ज हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्शे अजीम पर बुलाया गया और नमाज फ़र्ज की गई और शबे महराज यानी शबे इसरा में ये तोहफा दिया गया। इसी तरह और फरमाया है कि ये नमाज मोमिनों की कानत है, किताब का मौका है। तर्जुमा ये है कि यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त पर अदा करना फ़र्ज़ है। और फरमाया है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो।
اور فرمایا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز وہ پابندی اسی لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے لوگ بے وقوفی اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر قائم رہیں، تاکہ ہر طرح کی شرارتوں اور مشکلات سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو بے شمار آیات ملیں گی جو نماز کی فضیلت بتاتی ہیں، اور آپ جان جائیں گے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو دنیا میں ساتھ دیتی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کی نماز تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہاری سفارش کرے گی اور کہے گی، یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں بھی نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آقائے دو جہاں کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت لاپرواہی دکھا رہی ہے اور نماز سے بہت دور نظر آ رہی ہے۔ تیسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو۔ 5ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل نماز ہے۔ 6ٹھی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھی نہیں بھولا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 7ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عبادات میں سب سے افضل عمل یہی ہے، اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے اور کیوں شہادت کی تمام کنجیاں اسی نماز میں چھپی ہیں۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑ دیا تو وہ دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کو اہمیت نہیں دی تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبیلے کو مانے اور ہمارے ذبیحے کو کھائے وہ ہمارے ہی جیسا ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ محجن بن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور واپس آئے تو محجن کو وہیں بیٹھا پایا۔ یہ دیکھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ سن کر محجن نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر پر ہی نماز پڑھ لی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مسجد میں آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو، چاہے تم نے گھر پر نماز پڑھ لی ہو۔
میں نے یہاں بہت سی حدیثیں اور قرآنی آیات پیش کی ہیں تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ سکیں اور صحیح معنوں میں نماز ادا کر سکیں، کیونکہ نماز گزار سے آپ کی دنیا سنور جائے گی، قبر کی اندھیری رات میں صرف نماز ہی کام آئے گی، اور روز محشر نماز پڑھنے والے آپ کی سفارش کریں گے اور اللہ کے سامنے یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ، اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی سے پڑھنے کا حکم تھا۔ مگر مجھے بہت افسوس ہے کہ آج ہم اس جدید دور میں نماز کو بھول گئے ہیں، نماز پڑھنے میں سستی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی بن چکے ہیں، جیسے نماز فرض ہی نہ ہو۔ ماشاء اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے اور آپ یہاں بھی شہیدوں کی فہرست میں شامل ہوں، اگر آپ شمار میں شامل ہیں اور شہیدوں کی فہرست میں بھی آپ کا نام ہے، تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقیناً نماز ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی چابی ہے۔ بس اسی حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرے گا تو بلا شبہ نماز اس کے لیے جنت کی چابی ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی۔ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، اولیاء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی تو وہ ایک تسبیح کو مستقل اپنا معمول بنا لے یا قیوم برحمتک استغیث کہے۔ اس کا مطلب ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کائنات بھر کی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دل کی مردہ طبیعت زندہ ہو جاتی ہے۔ جو دل غفلت کی زمین پر پڑا ہو وہ نرم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ایک طاقت، ایک بے اختیار جذبہ جاگ اٹھتا ہے جو اسے نماز کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس تسبیح کا طریقہ بہت آسان ہے۔ روزانہ صرف 100 مرتبہ، چاہے بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، چلتے پھرتے ہوں، بس دل میں یقین رکھ کر پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیں، اگر فجر میں مشکل ہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ نماز کے لیے دل بےتاب ہوگا، سستی ختم ہو جائے گی، دل خود بخود سجدے کی طرف جھکے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، دل میں ایک عجیب روحانی روشنی آئے گی۔ اور جو شخص 40 دن تک اس تسبیح کو اپنی عادت بنا لے، اس کے بارے میں صوفیہ بڑے احترام سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے نماز کا ایسا شوق دے کہ وہ موت تک نماز ترک نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار نیت ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام پڑھنے ہیں، یا رحیمو یا کریمو۔ دونوں ناموں کو ملا کر ایک بار پڑھیں گے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر سے وہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھنے کی عادت بنا لے گا، اس کی موت تک نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں اس کا دل لگے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو تو دل سے اس تسبیح کو اپنی عادت بنا لے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی آخرت کی فکر رکھتے ہیں، جن کے دل میں سچی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، بس آپ ایک قدم آگے بڑھائیں، باقی تمام راستے اللہ خود آسان کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل کرے، نماز کی لذت عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک آپ کے قدم سجدے سے جدا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میری بات سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ مانگا وہ مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔